الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں جادو علم نجوم کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ علم نجوم کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ان چاروں کو 2 حصے میں اجمالی طور پر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے: علم تسعیر اور علم تاثیر. علم تاثیر جو ہے وہ حرام ہے اور علم تسعیر جو ہے وہ مباح کبھی ہوگا اور کبھی واجب بھی ہوگا. اور اسی طرح سے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کی تخلیق کیوں کی ہے، ستاروں کے بنانے کی وجہ کیا ہے. اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو آ چکی تھی. اب اس کے بعد کی جو حدیث ہے، چلیے کوئی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواہ احمد و ابن حبان فی صحیح. 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے: 1 شراب نوشی کا عادی، 2 قطع رحمی کرنے والا، 3 اور جادوگر کو سچا ماننے والا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اور جنت میں نہیں جانے کا کیا معنی ہے، ہم تفصیل میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 کا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب پینے کا عادی ہے نا، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا. وقاطع الرحم، رشتہ داری کو قطع کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، دوسرے نمبر پہ. اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، جادو کی تصدیق کرنے والا. سحر مانے جادو اور مصدق مانے تصدیق کرنے والا. رواہ احمد وابن حبان فی صحیح. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح سے اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں، امام طبرانی نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے
ابن حبان نے اور حاکم نے اس کے جانب اس کے صحت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن حاکم کہتے ہیں کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے جو پوری ہو جاتی ہے اور دوسری روایتوں سے مضبوط ہو جاتی ہے، وہ کمزوری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے دو طرق کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی دو طرح سے یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے دونوں طرق کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے، اور ایک جگہ پہ آپ نے اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث اپنے پورے طرق کے ساتھ، تمام طرق کے ساتھ صحیح ہے، اور اس کے اندر جو معانی بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت سارے صحیح احادیث دلالت کرنے والے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس سے مراد یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہی 3 ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، اوصاف بیان کیا گیا، 3 صفتیں ایسی ہیں جو اگر کسی آدمی کے اندر پائی جائے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ہے نا؟ اور یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی تینوں جہنمی ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی جہنمی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اوصاف بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ 3 لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، خبردار تم لوگ کبھی بھی ان لوگوں کے طرح عمل مت کرنا تاکہ تم بھی ان کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ لا يدخلون الجنہ، کیا معنی ہے لا يدخلون الجنہ کا؟ اہل علم کا اس میں 2 قول ہے، اہل علم کا 2 قول ہے لا يدخلون الجنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا يدخلون الجنہ کا مطلب لا يدخلون الجنۃ ابدا، کبھی بھی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ جی جی اسی طرح سے قطع رحمی کرنا، رشتہ داری توڑنا جی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کیا کبیرہ گناہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جائے گا سر۔ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو یہ کس کا موقف ہے؟ خوارز کا۔ ہاں ماشاءاللہ، خوارج کا۔ خوارج کہتے ہیں ایسا۔ تو کیا یہ حدیث خوارج کے تائید میں ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ اب کوئی خوارج یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں پہلا شراب پینے والا، تو شراب پینے والا تو کبیرہ گناہ کر رہا ہے، پھر وہ کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں جی، کیسے ہوگا؟ جہنم میں ہاں گناہ کا سزا کاٹنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور جنت میں دوبارہ پھر۔ ایک قول ہے یہ بھی۔ دیکھیے علماء نے اس حدیث کو کیسے سمجھایا، دیکھیے کہتے ہیں کہ جنت میں وہ کبھی نہیں جائے گا، ایک قول یہ ہے، اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ کب؟ جب وہ شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہو۔ ایک آدمی شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، اب آپ اس کو منع کر رہے ہیں کہ کیوں یہ سب پیتے ہو، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، بہت عذاب ہے اس کا۔ کہا حرام حرام کچھ بھی نہیں ہے، تم کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تو حرام نہیں سمجھتے ہیں اس کو، ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا کہہ کے پی رہا ہے تو کیا ہوا جی؟ شراب کی حرمت
किताब व सुन्नत से साबित है नहीं है? उसमें किसी को कोई शुबह है? नहीं। अब उसमें हठधर्मी कर रहा है तो कुरान का और हदीस का इनकार करने वाला हुआ नहीं हुआ? जी हैं? बोलिए, जी सर हुआ। मोमिन रहेगा? नहीं। नहीं। ऐसे के लिए कहा कि वो कहे नहीं शराब हमारे लिए हलाल है, हलाल समझ के पी रहा है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि अगर हलाल समझ करके पी रहा है तो ये कुफ्र कर रहा है और मिल्लत इस्लाम से खारिज है, लिहाजा वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। एक माना हदीस का ये हुआ, यानी इस कंडीशन में कि जब वो बुराई को, शराब पीने को या इसी तरीके से कता रहमी करने को, रिश्तेदारी के काटने को हलाल समझ के कर रहा है तो उसकी सजा ये होगी। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ला यदखुलूनल जन्नह का मतलब यह है कि जन्नत में वो इब्तिदाई तौर पे नहीं जाएगा, पहले नहीं जाएगा, बल्कि उसको पहले जहन्नम जाना पड़ेगा और जहन्नम जाने के बाद वो अपनी सजा काटेगा। एक लंबी और तवील मुद्दत तक जहन्नम में वक्त गुजारने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको निकाल करके आखिर में जन्नत में दाखिल करेगा। समझ गए? इसलिए ये मुर्तकिबे कबीरा है और उसको हलाल नहीं समझता है, हलाल नहीं समझता है, लेकिन कबीरा का इर्तिकाब करता है और उसके ऊपर इसरार करता है, हमेशा कर रहा है। मुदमिन के माने लगातार पीने वाला, हमेशा पीने वाला, तो इसको दायरे इस्लाम से खारिज तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका जुल्म और इसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसके ऊपर ये सजा मुरत्तब होगी कि ये जहन्नम में दाखिल होगा और एक लंबी मुद्दत तक उसको जहन्नम में रहना पड़ेगा और जन्नत से इसको दूरी हासिल होगी लंबी मुद्दत तक। ये बहुत बड़ा अजाब है जी। हमको और आपको पता है कि अगर किसी आदमी को एक मर्तबा जहन्नम में डुबकी लगा दिया जाए तो वही उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई मर्तबा, यह हदीस आपके सामने गुजर चुकी है, कि सबसे कम जिसको अजाब दिया जा रहा होगा वो अबू तालिब होंगे। का उनके पांव के अखमस कदमई, पांव का जो दरमियान का हिस्सा होता है उसमें चिंगारी रखी जाएगी जहन्नम की, तो उससे उनके दिमाग से शोला बुलंद हो रहा होगा। कितनी तकलीफ होगी उसका अंदाजा लगाइए। ये सबसे हल्का अजाब होगा। और जिस आदमी को उसमें डाल दिया जाए, डुबो दिया जाए, तो उसका क्या मामला होगा। इसी तरीके से वो हदीस हम और आप बराबर सुनते रहे हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक आदमी जिसको दुनिया में हमेशा आसानी मिली हो, कभी गम मुसीबत उसने देखा नहीं हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मर्तबा उसको जहन्नम भेजेगा एक सेकंड के लिए और निकाल करके पूछेगा कि बताओ दुनिया की जिंदगी तुम्हारी कैसी गुजरी, तो कहेगा कि हमने दुनिया में कभी सुख देखा ही नहीं है, मुसीबत काट के आए हैं। और एक दूसरा आदमी होगा जो दुनिया में उसकी जिंदगी बहुत मुसीबत में, दुख में, परेशानी में गुजरी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक सेकंड के लिए जन्नत भेजेगा और फिर निकाल करके पूछेगा बताओ दुनिया की जिंदगी तुम्हारी कैसी गुजरी, तो कहेगा कि अल्लाह हमने तो कभी दुनिया में कोई परेशानी देखी ही नहीं है। ये दोनों नेमतों का हाल, ये जन्नत की नेमत का हाल है और वो जहन्नम के अजाब का हाल है। तो अब अगर आदमी ये सोचे, कोई आदमी अक्लमंद आदमी ये कहे कि चलो एक ना एक दिन तो जन्नत जइबे करेंगे, तो उससे पहले कितना दिन जलना पड़ेगा और कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी उसका वो अंदाजा लगाए। दुनिया की आग जो 79 गुना कम है, 69 गुना कम है, कहां से? जहन्नम की आग से। उसको हम एक सेकंड के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। एक चिंगारी उठा के कोई अपने हाथ में रख के देखे तो नहीं कर सकते हैं। तो उस अजाब को पूरे जिस्म के ऊपर कोई कैसे झेलेगा, ये अंदाजा लग के ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो एक ना एक दिन तो जन्नत में जइबे करेंगे, गुनाह कर लेते हैं। एक सेकंड भी जहन्नम में गुजारना आदमी के लिए मुश्किल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको
ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے خاندان والوں کو اور تمام اہل توحید کو اللہ رب العالمین جہنم سے محفوظ کر دے۔ تو کہا کہ یہ آدمی ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لمبی مدت تک رہیں گے جہنم میں؟ کہا مدمن الخمر۔ خمر کہتے ہیں جی ہر اس چیز کو جو عقل کو ڈھانک لے، فَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلِ وَغَطَّاهَا، عقل کو ڈھانک لے، چاہے اس کا تعلق مشروب سے ہو یعنی پینے والی چیز سے ہو، لیکوڈ ہو کوئی، اور لیکوڈ میں سب چیز داخل ہے، شراب ہو، انگور کی بنی ہو، کھجور کی بنی ہو، کہ جو کی بنی ہو، کہ اخروٹ کی بنی ہو، کہ بادام کی بنی ہو، شراب ہے۔ اسی طریقے سے وہ دوا جس میں نشہ ہے، مثال کے طور پہ کوریکس ہے، فینسیڈرل ہے، اور اس طرح کی نشہ آور اشیاء جس کو آدمی نشہ کے لیے استعمال کرتا ہے، نیند کی گولی اور دوا ہے جس کو آدمی استعمال کرتا ہے، اور دوسری دوائیں ہیں جو ڈرگس کے طور پہ لوگ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اسٹیرائڈ ہے جس کو آدمی اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کا جسم راحت اور سکون ہو اور اس کا غم غلط ہو۔ یہ ساری چیزیں چاہے جس فارم میں آپ لیتے ہوں، پینے والی چیز ہو، سونگھنے والی چیز ہو، یا چائے کی طرح پینے والی چیز ہو، یا دوا کی طرح کھانے والی چیز ہو، یا انجیکشن سے لے رہے ہوں، یا ناک سے سونگھ کر کے لے رہے ہوں، اگر وہ عقل کو خراب کرتی ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ خمر سے ہے۔ گانجا، افیم، چرس، سگریٹ، بیڑی اور اس طرح کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں جی، شراب سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کا مطلب یہ ہے کہ صرف پینے والا، ڈرنک کرنے والا، صرف وہی شراب نہیں ہے۔ شراب کی تعریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، کہا فَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلِ، اور یہ انہوں نے منبر پہ بیان کیا ہے تمام صحابہ کی موجودگی میں، اور صحابہ کرام سن کر کے خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ شراب ہر اس چیز کو کہیں گے جو انسان کے عقل کو ڈھک لے، انسان کے عقل کو ڈھک لے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی، تو اب اگر کوئی آدمی، ہم لوگ بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں کہ گانجا پی رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ سگریٹ کی ایک قسم ہے، اور سگریٹ کو لوگ حرام نہیں سمجھتے بلکہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق سگریٹ حرام ہے جی، اور اس کی حرمت دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دماغ عقل کو ڈھکتی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والے آدمی کو بہت طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس کو وہ نقصان پہنچائے، چاہے کلی طور پر یا جزوی طور پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں یہ سب میں بولیے آپ لوگ بھائی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ پیغام پہنچا آپ لوگوں تک۔ یہ سب معاشرے میں، سماج میں اس طرح کی چیزیں عام ہیں۔ تو چاہے کچھ بھی پی رہا ہو، گانجا پی رہا ہو، ٹیبلٹ کھا رہا ہو، کوریکس پی رہا ہو، اگر اس کے عقل کو ڈھکتی ہے یہ سب چیزیں، اور اس کے کھانے میں لوگ تساہل برتتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایسی ہے، تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جو انسان کے عقل کو ڈھک لے اور اس کو معاف کر دے، اس کے دماغ کو، عقل کو تبدیل کر دے، وہ شراب ہے، اور مطلق طور پر اس کو شراب کہہ سکتے ہیں۔
اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی مدمن الخمر ہو. مدمن الخمر کے معنی لگاتار کنٹینیو شراب پینے والا، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا وہ آدمی، اور یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے اور وہ شراب کے پینے سے توبہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مدمن الخمر. لیکن ایک آدمی ایک مدت میں پی رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور وہ توبہ کر لیا، تو اب وہ مدمن الخمر نہیں ہوا. یا کبھی کبھار اس نے پیا تو وہ مدمن الخمر نہیں ہوا. لگاتار پینے والا آدمی اور بغیر توبہ کے مر جانے والا آدمی مدمن الخمر ہوگا. اچھا، یہاں ایک اور بات جانیے جی. کوئی آدمی مدمن الخمر ہے، لگاتار شراب پی رہا ہے اور اس کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کافر. وہ کافر ہے، کیونکہ شراب کی حرمت کتاب و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے، تو وہ ان واضح دلائل کا انکار کرنے والا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس کو شراب کا حکم معلوم نہیں ہے، وہ ایسے معاشرے میں جیتا ہے جہاں پہ شراب پینا عام حالتوں میں لوگ پیتے ہیں، یا سگریٹ پی رہا ہے یا گانجا پی رہا ہے، اور وہ اس کا حکم نہیں جانتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جہل کا عذر دیا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی کافر ہے، بلکہ اس کو سکھایا جائے گا. اس کے سامنے کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کی جائیں گی اور اس کے اوپر حجت مکمل کی جائے گی. حجت مکمل ہونے کے بعد، بات کو جاننے اور سمجھنے کے بعد، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اس عمل پہ کر رہا ہے یا اس کے اوپر قائم ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی جان بوجھ کر کے وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی ایسے ہی ہے، کافروں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی دینی تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، یا کسی نے اس کو بتایا نہیں، اور وہ آدمی اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو ڈائریکٹ اس کو کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، بلکہ اس سے استفسار کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ آپ اس کو کیسے حلال سمجھ رہے ہیں، بتائیے ذرا، ہمارے پاس یہ دلیل ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ عمل حرام ہے. یہ ساری چیزیں وضاحت کر لینے کے بعد تب اس کے اوپر کوئی حکم لگانا ہے. سمجھ گئے؟ جی شراب کا پینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور ایک آدمی جو لگاتار ہمیشہ پی رہا ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر حلال سمجھ کے پی رہا ہے تو کبھی زندگی میں نہیں جائے گا جنت میں، مرنے کے بعد کبھی نہیں جائے گا جنت میں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر حلال سمجھ کے نہیں پی رہا ہے، حرام سمجھ کے پی رہا ہے، تو ابتدائی طور پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ایک لمبی مدت جہنم میں گزارنے کے بعد وہ جنت جائے گا. یہ بہت سخت عذاب ہے شراب پینے والے کے لیے. آج کل معاشرے میں شراب پینا جی معیوب نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن اب کھلم کھلا لوگ پی رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک فیشن ہے. بیئر کی بوتلیں دنیا بھر کی ادھر سے ادھر میسر ہیں دکانوں کے اندر، اور نوجوان خوب پی رہے ہیں، خوب استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے مختلف طرح کی دوائیں نکل چکی ہیں، انجیکشن نکل چکے ہیں، اور اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. ایک نمبر پہ کہا دیوس، دوسرے نمبر پہ کہا والرجلۃ من النساء، اور تیسرے نمبر پہ کہا مدمن الخمر. اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا. 3 قسم کے لوگ کبھی نہیں جائیں گے جنت میں، یعنی وہ لوگ جہنم جائیں گے اور وہیں رہیں گے لمبی مدت تک، گویا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. سب سے پہلے نمبر پہ کہا
دیوس. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بے پردہ. ہاں جی، اور کوئی جواب؟ کس کو دیوس کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں جو اپنا بال بیوی اور کسی کے کمائی کھانا، مطلب بازار میں اتار کے اس کا پیسہ کھانا. اور کوئی؟ جو گھر اپنے پہ گھر کوئی والوں غیر میں محرم آئے تو لیکن اسے روکے نہ. صحیح ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن دیوس کا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کہا کہ دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے اہل و عیال کے اوپر فسق و فجور اور نافرمانی کو دیکھ کر کے رضامندی کا اظہار کرتا ہو. اس کے گھر والے فسق و فجور میں مبتلا ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آتی ہے. بعض مومنین کو آپ دیکھیے گا شادی بیاہ کے موقع پر اس کے گھر والے، بال بچے، خود اس کی بیوی بند سنور کر کے دنیا بھر کا گہنا وغیرہ پہن کر کے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، غیر محرموں سے بات کر رہی ہے، اور وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اندر، برداشت کیے ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیوسیت ہے. اسی کو دیوسیت کہتے ہیں. وہ تو آخری مرحلہ ہے، لیکن جو اپنے اہل و عیال کو بے پردہ ہونے کے اوپر یا برائی کے اوپر دیکھ کر کے اس کو غیرت نہیں آتی ہے تو وہ آدمی دیوس ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ دیوس ہے. ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں گھر میں بہت پردے سے ہوتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر سب غیر محرم ایک ساتھ مل جاتا ہے. جدھر عورتوں کا سیکشن ہے ادھر بھی سب مرد جا رہے ہیں، بلکہ کھانا کھلانے کے لیے مرد ہی جاتے ہیں. تو کیا وہ سب مرد کھانا کھلانے کے لیے جائز ہیں ان کے لیے؟ نہیں. ایسے ماحول میں جو آدمی، اب کسی کو برا لگے تو لگے بھائی، جو آدمی بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کو وہ دیوس ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل. جی کیونکہ بے پردگی کے اوپر وہ آدمی خاموش ہے اور اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اسی کو دیوسیت کہتے ہیں. اور یہی چیز دیوسیت کہلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا جو آدمی ہوگا وہ دیوس ہوگا جو کبھی بھی نہیں جائے گا جنت میں. اب بعض لوگ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ وہ برائی کے اندر مبتلا ہے، بچی ہے ان کی، وہ برائی کے اندر مبتلا ہے، یعنی کسی غیر محرم سے اس کے تعلقات ہیں، ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہوتی ہے، سب گھر والوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس عمل کے اوپر باقی رکھ رہے ہیں. یہ دیوسیت ہے، یہ دیوسیت ہے اور یہ بغیرتی ہے. تو اسی کو کہا کہ پہلا جو شخص ہوگا وہ بغیرت ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں جائے گا جنت میں. مسلمان آدمی کبھی بھی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے برائی کو دیکھ کر کے کبھی چپ نہیں رہ سکتا اور کبھی راضی نہیں ہو سکتا اپنے اہل و عیال سے بے پردگی اور برائی کو دیکھ کر کے. اسی طرح سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالرَّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، رجلۃ من النساء کہتے ہیں اس عورت کو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، چاہے پہناوے میں چاہے افعال میں. اب دیکھیے گا اس زمانے میں یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں کہ آج کل عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں، لباس میں بھی اور تصرفات میں بھی. تصرفات مانے کام کاج میں بھی جم جوائن کرتی ہیں تاکہ ہمارے بھی مسلس بنے، پٹھے ہمارے بھی مضبوط ہوں، مردوں کی طرح ہم بھی نظر آ سکیں اور ان کے طرح ہم بھی مضبوط دکھ سکیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ رجلۃ نساء کے اندر داخل ہے. صرف کپڑا پہننے کے اندر مشابہت نہیں، چال چلن میں، طریقے میں اور دوسرے معاملات کے اندر، بولی چالی میں
दुकानदारी करने में, बाहर निकल जाने में, इन तमाम चीजों में अगर आदमी बेपर्दगी का शिकार होता है और उस अमल को जायज समझ के कर रहा है तो ये फिर वर्रिजलतु मिनन निसा के अंदर आएगा, और ऐसी औरत भी कभी जन्नत में नहीं जाएगी। वक्त मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह उल अजीज फिर इस हदीस की तशरीह हम कल के दर्स में आपके सामने करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, कोई सवाल है किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था ना शेख कि अभी ना आप अभी ऐसे बोले ना कि सिगरेट ऐसे हराम होता है, तो अभी का ऐसे जनरेशन में ना ये ट्रेंड हुआ है कि लोगों को ऐसे मना करो तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ नशे करने के लिए नहीं पीते हैं, शौक के लिए पीते हैं। इवन हुक्का भी, जो अभी ऐसे शीशा जिसको बोलते हैं, जी जी तो जी। को कैसे समझाएं कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि हम नशे के लिए नहीं पीते, शौक के लिए पीते हैं। ठीक है, शौक के लिए वो अपने घर वालों को पिला सकते हैं। वो अगर कोई मर्द पी रहा हो तो उसको कहिए क्या इसको आप जायज समझते हैं? शौक के लिए आप अपनी बच्ची को पीने दे सकते हैं या बच्चे को पीने दे सकते हैं? उनसे कहिए भाई शौक होता है, कोई मीठी चीज, आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम खुद भी खा रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों को भी खिला रहे हैं, है या नहीं? अगर वो शौक से पी रहे हैं तो क्या वो अपने घर वालों के लिए उसको पसंद करेंगे? और ये बुरी चीज है, इसका मतलब यह है कि ये बुरी चीज है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के ऊपर बुरी चीजों को हराम करार दिया है, लिहाजा वो हराम है। एक बात। और दूसरी बात, क्या कोई आदमी शौक के लिए पी रहा है तो उससे उसका फेफड़ा खराब नहीं होगा? शौक के लिए पी रहा है तो क्या साइंटिफिक लॉजिक्स भी नहीं लंग्स का कैंसर होने का खतरा नहीं है उसको? बिल्कुल और है। कुछ लोग ऐसे स्ट्रेस के लिए भी पीते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ होता है, पता नहीं कैसे होता है, किसी भी हराम चीज पर को, ऐसे सुने कुछ लोग का। किसी भी हराम चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आराम का जरिया नहीं बनाया है। किसी भी हराम चीज को वो मजीद उसको और स्ट्रेस के अंदर डाल देता है, लेकिन उसको लगता है कि हमको राहत मिल रही है। हराम है। जज़ाकल्लाह खैर। भैया जी जी, समझ गए। और कोई सवाल? शेख अस्सलाम वालेकुम सर। शेख एक सवाल है कि हुक्का भी तो मतलब बहुत सारा हुक्का है जो फ्लेवर वाला रहता है, जिसमें नशा नहीं रहता है, क्या उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये जो शेख नींद का जो दवाई लेते हैं वो कैसा है? दवाई लेना आपका जायज है? नींद का दवाई जो लेते हैं उसकी दो सूरत है। अगर किसी माहिर डॉक्टर से आप मिले हैं और वो आपको बोल रहा है कि देखिए आपकी कैफियत ऐसी है, आप इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि इतना पॉइंट इतना आपको नींद की दवा लेनी पड़ेगी, तब आपको नींद आएगी, अगर डॉक्टर कह रहा है तो ठीक है, उस सिलसिले में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन एक आदमी खुद से नशा करने के लिए नींद की दवा ले रहा है तो वो हराम है। शुक्रिया। और किसी को कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। शेख, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, ये बहुत सारे मेडिसिन में भी अल्कोहल मिला होता है, तो वो ले सकते हैं या नहीं?
अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो? कुछ उलमा ने लिखा है कि उनसे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए, और कुछ लोगों ने ये कहा कि जो अल्कोहल उसमें मिला होता है वो नहीं होता है जिससे आदमी को नशा आए, लेकिन फिर भी अगर आदमी इज्तनाब करे और मार्केट में उसके अलावा दूसरी चीज दस्तयाब है विदाउट अल्कोहल, तो उसको यूज करे, इस्तेमाल करे, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा शेख, अभी तो ऐसे और भी तो हाई कैफीन का भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स निकला ना, जिसमें बहुत हाई कैफीन रहता है, जैसे रेड बुल हुआ, ये सब भी तो लोग बहुत पीते हैं, तो नहीं इसका पीना क्या चाहिए, मामला है? नहीं पीना चाहिए, वो सब चीजें भी नहीं पीनी चाहिए। एनर्जी के जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं हाँ हाँ उसको भी नहीं पीना चाहिए, जी। उसके भी बुरे असरात हैं जिस्म के ऊपर। अच्छा ठीक है। एक सऊदी में जो बियर मिलता है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, उसको पी सकते क्या? कहाँ बियर मिलता है? विदाउट अल्कोहल वाला होता है जो? बियर कहाँ होता है जी? वो जूस होता है भाई, बियर उसको क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख, अल्कोहल तो वो उसमें अतर वगैरह में भी यूज किया जाता है, तो वो क्या लगाना कैसे है वो? परफ्यूम वगैरह में उलमा कहते हैं, तो इसमें इख्तलाफ है उलमा का। राजिह कौल ये है कि वो परफ्यूम जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हो उसको आदमी इज्तनाब करे, बचे तो बेहतर है। जबकि ऐसी सूरत में कि जबकि मार्केट में ऐसा इत्र भी दस्तयाब है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, तो चाहिए कि वो उसको यूज करे। जिसमें कोई शुबा नहीं है उसको यूज करे, जिसमें शुबा है उससे आदमी को बचना चाहिए। अगर कोई परफ्यूम लगा लेते हैं तो क्या उसमें नमाज होगी? परफ्यूम लगाने से जी हाँ। नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर महसन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी शेख, वो मेरा एक सवाल था, अगर हमारे रिलेटिव में कोई नॉन महरम बीमार हो तो क्या औरतें पर्दे में रह के उन्हें इयादत के लिए उन्हें देख सकती हैं? ये बात कल आएगी, कल के दर्स में आएगी जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। कल हम वजाहत करेंगे इस चीज की। जी शुक्रिया। है ना वहां पे सिले रहमी करने के बारे में हदीस पढ़े ना आज? 3 किस्म के लोग नहीं जाएंगे, उसमें एक हमेशा शराब पीने वाला और दूसरा रिश्तेदारी को तोड़ने वाला। तो किससे कैसे रिश्तेदारी निभाना है ये कल के दर्स में बात आएगी इंशाल्लाह। हम लोग सब रिश्तेदार को एक ही लाठी से हाँकते हैं, ऐसा नहीं है। चचा से अलग रिश्ता निभाना है, चचा की बेटी से अलग रिश्ता निभाना है, मामू से अलग रिश्ता निभाना है, मामू की बेटी से अलग रिश्ता निभाना है। और कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह ताला कता रहमी से मना करता है रिश्ते को तोड़ने से, इसलिए हम अपनी मामू की बेटी से मुसाफा कर सकते हैं, हम अपनी चचेरी बहन से मुसाफा कर सकते हैं, हराम है। और क्या है उसका प्रोटोकॉल क्या है, हम कल इंशाल्लाह तफसील से बात आएगी कल के दर्स में। ठीक है फिर है। और कोई सवाल नहीं ना? ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह